معزز سامعین، کشمیر کے کہنے کے لیے اتنا ہے کہ سننے کے لیے کان اور جگر چاہیے۔ کشمیر میں آج جو بھی ہو رہا ہے یہ راتوں رات نہیں ہوا۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری ہے نیو ورلڈ آرڈر کو سمجھا جائے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا جو مقصد ہے اور اس کے پیچھے جو ان کے منصوبے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یا اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ کشمیر دوسرا فلسطین ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے۔ کشمیر کو فلسطین بنانے کا جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا اس کی تیاری آج سے نہیں ہو رہی ہے، اس کی تیاری 1992 سے ہو رہی ہے۔ 1992 میں جب ٹی وی نرسمہا راؤ جب یہاں کے پردھان منتری تھے تو پہلی بار اسرائیل کا دورہ کیا انہوں نے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد 2 ڈیکیڈز کے اندر یہاں کا کوئی بھی پردھان منتری اسرائیل نہیں گیا۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ جو آپریشن ہوا ہے، آپریشن بالا کوٹ بھی ہوا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور اس کی حقیقت جو چھپائی گئی وہ یہ ہے کہ جو 2 پلین انہوں نے مارے تھے پاکستانیوں نے، اس میں ایک اسرائیلی پائلٹ بھی تھا۔ یہ بات پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے، اور وہ ابھی بھی زندہ ہے اور ان کے قبضے میں ہے۔ جی، ان کے قبضے میں ہے، جب وقت آئے گا تو وہ بھی سامنے آئے گا۔ تو یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، اور یہ ایکسپیریمنٹ کس نے کیا؟ اسرائیلیوں نے کیا ہے۔ ان کے الحاق میں، ان کے اتحاد میں، ان کے منصوبے کے تحت یہ ساری کانسپریسی ملا جلا کے یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اور اس ایکسپیریمنٹ کا صرف ایک ہی جو اس کا جو ریزن تھا، اس کا ایک ہی جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو خوفزدہ کر دیا جائے، کشمیریوں کو بالخصوص اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو بالعموم۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ آج یہاں بھی نہیں ہوا، یہ بھی نئی بات نہیں ہے۔ ایکسپیریمنٹ تو گجرات میں بھی ہوا ہے، ایکسپیریمنٹ اس کے پہلے کانگریس نے کیا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بہت لوگوں نے باتیں کی ہیں، اور ایک چیز جو سب سے جو ضروری بات ہے، ایک بھائی نے کہا کہ لوگ سیکولرزم کے نام پہ یا پھر ایسی جماعت کے نام پہ لوگ پیچھے جاتے ہیں، لیکن کسی بھی مسلم قیادت کو پنپنے کی کوئی اجازت نہیں دی، نہ ہی کوئی تعاون رہا ان کا، نہ ہی کوئی تبلیغ ہوئی، نہ ان کا کوئی بھی کردار اس طرح کا رہا کہ کوئی بھی مسلم قیادت ابھر کے سامنے آئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ اور ایک چیز کیا میں اور آپ کو دلانا چاہتا ہوں، 1948 میں 1948 میں جمعیت العلماء کا ایک کانفرنس ہوا۔ اس کانفرنس میں تقسیم ہند کے بعد مولانا عبدالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اب مسلمانوں کو کسی بھی سیاسی عمل میں مداخلت کرنے کی یا اس میں کوئی پارٹیسپیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو تبلیغ کرنا چاہیے، دینی کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے اور گھر بیٹھنا چاہیے۔ یہی بات انہوں نے دہرایا 1948 میں، اور جمعیت العلماء کا کانفرنس یہ جو میسج دیا وہ پورے دنیا میں گیا، اور بالخصوص انڈیا کے مسلمانوں میں تو گیا ہی گیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ لوگ سیاسی عمل سے بالکل الگ ہو گئے۔
الگ ہونے کا نتیجہ جو اب دکھ رہا ہے اس کا رزلٹ یہی ہے. اس لیے ابھی کسی بھائی نے بھی کہا تھا کہ مسلم قیادت کا ہونا بہت ضروری ہے. لائعمل کیا ہوگا اس کی بات الگ کی جائے گی، لیکن سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان پہلے آرگنائز ہو جائے. آرگنائز نہیں ہوئے گا ایک ایک کر کے سب کو قتل کریں گے، اور مشکل یہ ہے کہ وہ شہادت نہیں ہوگی، وہ مرتد کی موت ہوگی. اس لیے اگر مرنا برحق ہے تو مرنا ہے تو شہادت کی موت مریں. مرنے کا کچھ مطلب تو ہو. جیسے کشمیری مرتے ہیں یا دنیا میں جہاں بھی مجاہد قسم کے مسلمان مرتے ہیں شہادت وہ جنت میں جانا ہے. بس یہ دو چیز ہے. شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور اسلام کے کاز کے لیے ہمارا جو وجود ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. وی آر اے ڈفرنٹ ریس. دنیا ہم سے خوف زدہ ہے، ساری دنیا خوف زدہ ہے. مطلب سب سے جو زیادہ خوف زدہ ہے اسے اسرائیل کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں. اور دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر جو امپلیمنٹ کرنے کی جو کانسپریسی ہو رہی ہے وہ صرف یہود کر رہے ہیں. اور یہود کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر ہمیں کوئی انکاؤنٹر کر سکتا ہے تو دنیا میں صرف ایک قوم ہے، وہ مسلمان، جن کے پاس جہاد ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ سیاسی جو بھی آپ کے ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کیجئے، لیکن پلیز سب لوگ آرگنائز ہوئیے. آپ کسی جھنڈے کے تلے نہیں آتے ہیں، لیکن ایز اے مسلمان آرگنائز تو ہو ہی سکتے ہیں. تو مسلمان کے نام پہ آرگنائز ہوئیے. اس کا جو کنسیکوینس ہوگا وہ 10-20 سال بعد یا 15 سال بعد جو ہم نیا کھیت بنائیں گے، جو لوگ نکل کے آئیں گے، پھر وہ رزلٹ دیکھنے کے لائق ہوگا. لیکن یہ کام آج شروع کرنا ہوگا، اس کے بعد 10 سال کے بعد اس کا رزلٹ آئے گا. آپ آرگنائز ہونا شروع ہو جائیے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس لالچی قوم کو 1 منٹ میں سرنگو کیا جا سکتا ہے. یہ لوگ گھٹنے پہ آنے والے. اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں رہیے. آپ جس سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھنا چاہتے ہیں رکھیے، لیکن مسلمانوں کو آرگنائز کیجئے. مسلمانوں کو اپنے ان کے مسائل سے ان کا تعارف کرائیے، ان کو روشناس کرائیے اور بتائیے کہ اس پرابلم کا سولوشن کدھر ہے. اور جب تک سولوشن نہیں پتا ہوگا آپ آرگنائز نہیں ہوں گے، اور جب تک آپ آرگنائز نہیں ہوں گے کوئی رزلٹ آنے والا نہیں ہے. آپ جتنا کرنا ہے کر لیجئے. پھر میں ایک بار اور مبارکباد دیتا ہوں 370 پہ اس کانفرنس کو بلانے کا، لوگوں کا دعوت دینے کا. اور میں آپ کو ایک بات اور آپ کو انشور کر کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ جنتر منتر ہو یا پارلیمنٹ ہو یا ہندوستان کے کسی کونے میں اگر اس طرح کا کوئی بھی کانفرنس، اس طرح کا کوئی بھی جلسہ آپ اگر منعقد کرنا چاہتے ہیں تو احسان احمد آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا، پیچھے کھڑا رہے گا، آپ کے بغل میں کھڑا رہے گا. اور اس طرح کے کانفرنس ہر دن ہونے چاہیے. کم سے کم نماز پڑھنے کے بعد سے آدھے گھنٹے کے لیے صحیح، لیکن یہ کانفرنس مسلسل چلنا چاہیے. اس لیے کہ حالات اب جس ڈھنگ کے ہو گئے ہیں، لوگوں کے دماغ میں جس طرح کی زہر آلودہ باتیں بھر دی گئی ہیں، جس طرح سے علماء دین کے خلاف میں بولنا نہیں چاہتا. علماء کی قربانی کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ بولیے، ہم سمجھ جائیں گے آپ کون سے علماء کو کہہ رہے ہیں. علماء کے لیے بولیے، آپ ہم سمجھ جائیں گے آپ کون سے علماء کی بات کر رہے ہیں. علماء کے احسانات اور علماء کے قربانی کو مسلمان، خاص کر کے اس ملک کا مسلمان فراموش نہیں کر سکتا. ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، 80 ہزار لوگوں کو یہاں پیڑ پہ لٹکایا گیا، قتل کیا گیا. لیکن آج کے جو علماء کر رہے ہیں، ان علماء کے قربانیوں پہ یہ بدنما داغ ہے. ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ان دہریہ لوگوں کو پہچاننا ضروری ہے. اور نہیں تو آپ ڈوب جانے کے لیے تیار رہیے، آپ بے موت مرنے کے لیے تیار رہیے. یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ان لوگوں کو جس طرح سے بھروسہ کیا ان کا،
जिस तरह से एतमाद किया इनके ऊपर, उसका जो सिला मिला है वो सब आपके सामने है। हम भी भुगत रहे हैं, आप भी भुगत रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि हमको जो भुगतना था हम भुगत लिए, लेकिन हमारे आने वाली नस्लों के लिए कोई तैयारी कीजिए, उसके लिए ऑर्गेनाइज होइए और उसके लिए आप आगे बढ़िए, उसके लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। इसलिए इस तरह के जितने भी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और लोगों को बुलाइए और इस कमरे से बाहर निकल कर रोड पे आइए।